خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو نشریات میں ایک بار پھر. آپ نے خاکہ دیکھا بعنوان فیصلہ، گویا اس طرز کی داستان کے جس میں توبہ میں تاخیر کر دی ایک شخص نے یہاں تک کہ وہ دنیا سے چلا گیا. اب ظاہر ہے کیا معاملہ ہوا وہ تو خدا جانے اور سارا، لیکن بظاہر یہ نظر آیا کہ توبہ میں تاخیر کر دی یہاں تک کہ وہ اس دنیا سے چلا گیا. ہم اس عنوان سے بھی اور کچھ آپ لوگوں کے سوالات اور بھی آئے ہیں، وہ سب ہم بات کرتے ہیں علماء کرام سے. جناب قبلہ مفتی اکمل صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرمائے، بہت نوازش، بہت شکریہ. جناب علامہ مولانا محمد رضا داؤدانی صاحب تشریف فرمائے، بہت شکریہ، بہت نوازش. مفتی صاحب کچھ باتیں ہوتی ہیں جن کا پتہ ہوتا ہے ہمیں، لیکن یہ کہ پھر بھی غفلت برت رہے ہوتے ہیں. میں اپنے ایسے گناہ گار انسان کی بات کروں تو کہ ظاہر ہے معلوم ہے کہ اگلے سیکنڈ کی گارنٹی کوئی نہیں لے سکتا اپنی، لیکن کہیں نہ کہیں ذہن میں پھر بھی چل رہا ہوتا ہے کہ اچھا ابھی تو عمر کے اس حصے میں ہوں نا، تو ابھی وہ کر لیں گے توبہ، ابھی ٹھیک ہے، ابھی صحیح ہے. سو اس متعلق فرمائیے گا کہ یہ کتنا خطرناک کام ہو سکتا ہے کہ اللہ نہ کرے اسی عالم میں اگر بس زندگی کا باب تمام ہو گیا تو پھر تو بڑا مسئلہ ہو سکتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات قضائے حاجت سے فارغ ہوتے تو تیمم فرما لیا کرتے. تو صحابہ پوچھتے یا رسول اللہ پانی تو سامنے موجود ہے، آپ تیمم کیوں کر رہے ہیں؟ تو سرکار فرماتے ہو سکتا ہے کہ میں پانی تک نہ پہنچنے پاؤں اور اس سے پہلے مجھے موت آ جائے. یہ اپنے امتیوں کو ایک عملی درس دیا ہے. حالانکہ دلائل کثیرہ سے ثابت ہے کہ نبی کریم اپنے موت کا وقت جانتے تھے کہ بھی پیغام الہی پورا نہیں ہوا، بھی نہیں جانا، لیکن ہماری تعلیم کے لیے کہ اپنی موت کو بالکل اپنے سامنے تصور کرو. جب موت ہمیں یاد رہتی ہے تو پھر انسان کو جو یہ اصل میں شیطان ہوتا ہے جو لمبی لمبی امیدیں دلواتا ہے. ظاہری اسباب، تیرے پاس دولت ہے، طاقت ہے، ڈولے شولے اچھے ہو گئے، تم صبح جم بھی جاتے ہو، سوئمنگ کرتے ہو، تمہاری جو سورسز ہیں بہت اچھی ہو گئی ہیں، تمہارے کانٹیکٹس بہت اچھے ہو گئے ہیں، ایک فون پہ تمہارا کام ہو جائے گا. یہ تمام چیزیں مل کر انسان کو غافل کر دیتی ہیں اور وہ سمجھتا ہے کہ شاید موت کو بھی میں کنٹرول کر سکوں گا، اور یہی چیز اسے غفلت میں مبتلا کرتی ہے. اور پھر سیٹھ جی کو فکر تھی ایک ایک کے 10 کیجئے، موت آ پہنچی کہ صاحب جان واپس کیجئے. اس لیے لمبی امیدوں کو منقطع کرنا ٹھیک نہیں، منقطع کرنا ہوگا. لمبی امیدیں غلط نہیں ہیں، لیکن ہمیشہ موت کو یاد رکھیں. صحیح ہے. ایسی لمبی امیدیں جو انسان کو آخرت کی تیاری سے غافل کر دیں، اپنی خطاؤں، اپنے عیوب پر نگاہ رکھنے سے غافل کر دیں، توبہ سے دور کر دیں، اچھے لوگوں سے جو تنقید برائے اصلاح کر رہے ہیں ان سے دور کر کے خوش آمدیوں کے درمیان لے جائیں، وہ تباہ کرنے والی ہوتی ہیں، اس پہ توجہ کرنے والی. اسی روش سے متعلق فرمائے گا. یہ اور جگہوں پہ بھی دیکھنے میں آتی ہے کہ مثال کے طور پہ کہ اچھا حج کرنا ہے تو ابھی کر لیں گے، ابھی تو یار ابھی آئی ایم جسٹ 28 ایئرز اولڈ، ابھی تو 21 سال 24 سال. ظاہر ہے وہ شرعی وظیفہ ہو حج تو اسی حوالے بات ہو رہی، لیکن لوگ یہ مائنڈ سیٹ کبھی نہ کبھی چل رہا ہوتا ہے کہ ابھی تو عمر کے حصے میں ہوں، ابھی اٹس ٹو ارلی فار سرٹن تھنگس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ منیر نیازی کا شعر ہے نا، ضروری بات کہنی ہو، کوئی وعدہ نبھانا ہو، اسے آواز دینی ہو، اسے واپس بلانا ہو، ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں. تو یہ ایک انسان کا مسئلہ نفسیاتی طور سے ہے، یعنی بہت ساری مشکلات اس کی اسی اعتبار سے ہے کہ جانتا ہے مگر مانتا نہیں. تو جاننا اور ہے، ماننا اور ہے. آپ دیکھیں گے کہ ڈائبٹک پیشنٹ ہے، حلوہ اس کو بھی اچھا لگ رہا ہوتا ہے جبکہ وہ جانتا ہے کہ یہ میرے نقصان دہ ہے. مرغن غذائیں، ہارٹ فیلئر کا جو پیشنٹ ہے، ٹرمینل ڈیزیز ہے، لیکن یہ کہ اس کے باوجود اس کو بھی اچھا لگتا ہے کہ کسی طریقے سے میں کچھ اور کھا لوں. جب تک یہ احساس پوری طریقے سے غالب نہ آ جائے کہ نہیں جناب جو میں جانتا ہوں اسے مجھے ماننا بھی ہے، تب تک وہ عملی طور پر پرفارم نہیں کرتا. مولا کائنات کا ایک جملہ ہے نہج البلاغہ کے اندر کہ ان اخوف ما اخاف علیکم اثنتان، سب سے زیادہ مجھے تمہارے بارے میں جس چیز کا اندیشہ ہے وہ 2 چیزیں، اتباع الہوی و طول العمل، کہ ایسا نہ ہو کہ تم خواہشات نفس کی پیروی کرنا شروع کر دو اور لمبی لمبی امیدوں کے پیچھے لگ جاؤ. جیسے کہ مفتی صاحب نے بہت ہی ایلوکوینٹلی اس کو ایلوبریٹ کیا کہ ایک امید ایک جنرلی انسان کرتا ہے، بہت ساری چیزوں کو انٹیسپیٹ کر رہا ہوتا ہے، کاروبار کرتا ہے، پلان کرتا ہے. وہ پلان کرنا اپنی جگہ پر جسٹیفائڈ ہے، مگر جب وہ پلان شیخ چلی کے خوابوں کے اندر ٹرانسلیٹ ہو جائے نا اور خواب کے اندر تبدیل ہو جائے تو پھر وہ چیز آتی ہے جس کو طول العمل سے تعبیر کیا جاتا ہے. پھر اس کے بعد انسرٹینٹی تو وسیم صاحب کتنی ہے.
یعنی اگلے لمحے کے بارے میں بھی کون گارنٹی دے سکتا ہے کہ انسان باقی رہے گا؟ تو پھر اس کے بعد تو جو لمحہ موجود ہے اسی لمحے کو انسان غنیمت سمجھے اور جو کام کرنا ہے وہ کر گزرے. جتنا زیادہ اس کو ڈیلے کیا جائے گا تو انسرٹینٹی کے افریت کے جو پنجے ہیں وہ اسے آ کے دبوچ لیں گے, اس کی کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا. صحیح. اچھا, اور لیکن ایک روش اور بھی یہ عام ہے, چونکہ اس موضوع پہ بات ہو رہی ہے تو ویسے متصل سوال کہ جس طرح میں نے شروع میں کہا کہ اب توبہ اس نے کی نہیں کی, قبول ہوئی نہیں ہوئی, یہ معاملہ تو یعنی کبھی کبھی یہ روش دیکھنے میں ہے کہ کوئی شخص چلا گیا دنیا سے تو بہت آرام سے لوگ کامنٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ گویا وہ یہ کہہ رہے ہوں کسی بھی الفاظ میں کہ وہ جانتے ہیں کہ اس کا ٹھکانہ کیا ہے, یہ کہ دیکھو نا یہ تھا, اور ٹھیک ہے وہ بظاہر وہ غلط اعمال کرتا بھی تھا تو بھی کہ اس کا تو پتہ نہیں اس وقت کہاں پڑا ہوگا. یہ تو کیا یہ روش ٹھیک ہے؟ ہم یہ بھی دنیا میں بھی دیکھتے ہیں کسی پہ ایک دم سے بہت بیماریاں آ گئی یا بہت وہ پھنس گیا تو ہم کہتے ہیں یہ اب پھنسا ہے نا, یہ صحیح اللہ نے اس کو. تو یہ پریڈکٹ کرنا ٹھیک ہے یا اس روش سے ذرا دور رہنا ہی بہتر ہے؟ نہیں, دور رہنا واجب ہے. اللہ تعالیٰ کے اخروی فیصلوں پر آپ اور میں کیسے حکم لگا سکتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس نے کبھی کوئی نیک عمل نہیں کیا تھا. جب انتقال ہونے لگا تو اس نے گھر والوں کو وصیت کی کہ مجھے خوف ہے اگر میں اللہ کی گرفت میں آ گیا ہوں مجھے چھوڑے گا نہیں, تو جب میں مر جاؤں تو میری لاش کو جلانا اور راکھ کو آدھا ہوا میں اڑانا آدھا پانی میں بہا دینا. انہوں نے حسب وصیت ایسا کیا. اللہ تعالیٰ نے پانی کو حکم دیا, ہوا کو حکم دیا, وہ راکھ جمع ہوئی, اس کو زندہ کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو نے ایسا حکم کیوں کیا, حالانکہ وہ رب جانتا ہے. صحیح. ہاں, اس نے کہا اللہ تعالیٰ صرف تیرے خوف کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس خوف کی وجہ سے میں نے تیری بخشش فرما دی. اور یہ کون بیان کر رہا ہے؟ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اس کا مطلب ہے کہ یہ اسی قسم کے لوگوں کے ذہنوں کو کلیئر کرنے کے لیے سرکار نے قیامت تک تعلیم دی ہے. دنیاوی پریڈکشن ایک الگ چیز ہوتی ہے, لیکن آخرت کے بارے میں آپ فیصلہ نہیں کر سکتے. رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بعض اوقات انسان ساری زندگی نیک عمل کرتا ہے اور جنت سے ایک قدم کے فاصلے پر رہ جاتا ہے, پھر کچھ ایسا کر بیٹھتا ہے کہ کافر ہوتا ہے اور جہنم میں چلے جاتا ہے. اور بعض اوقات انسان کوئی غلط کام کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ جہنم سے ایک قدم کے فاصلے پر رہ جاتا ہے اور پھر کوئی ایسا عمل کر دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنتی کر دیتا ہے. تو اس لیے یہ تو نہیں کہنا چاہیے. اور جو آپ نے حج کے لیے بیان فرمایا نا, اس کے لیے یہ جو ڈیلے کرتے ہیں اس کے پیچھے ایک غیر پاکیزہ سوچ بھی ہوتی ہے کہ وہ یہ ہوتی ہے کہ ابھی کر لو, آخر میں ایک ساتھ حج کر کے سب معاف کروا لیں گے. اس کے لیے بھی گزارش یہ ہے کہ یہ سوچیں کہ پہلی بات تو ہے کہ کیا وہ آخر آیا ہے, کتنے لوگ مر گئے, اور اگر حج کر بھی لیا تو وہ حج ہمارے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے. اگر مقبول ہی نہیں ہوا تو غیر مقبول حج کی کوئی فضیلت نہیں رہے گی. ہمارے ادائیگی میں نقصان ہو جاتا ہے, کمی رہ جاتی ہے. ہم نے مال جو جس سے کر رہے ہیں اس میں کچھ کمی ہوتی ہے, اللہ کی مرضی ہے. اس لیے ہم جتنے دیکھنے والے ہیں آپ کے توسط سے میں گزارش کرتا ہوں اچھے کام میں کبھی دیر نہ کریں. سرکار نے فرمایا جلد بازی شیطان کی طرف سے, لیکن کچھ کاموں میں جیسے جوان بچی ہو جائے تو اس کا نکاح کرنے میں, نیک کام کا موقع ملے تو اس کے ارتکاب میں, اور توبہ کرنے کا موقع ملے تو توبہ کرنے میں فوراً جلدی کرنی چاہیے. زبردست. ٹھیک, یہ ایک کچھ سوالات ہیں میں اتفاق سے وہ نکاح کے عنوان سے میں کر, لیکن اس میں اگر آپ اس پہ کمنٹ کرنا چاہیں کہ ایک ججمنٹل ہونے کی روش بہت زیادہ ہے نا. یعنی میں آپ کو ذاتی طور پر بتا رہا ہوں کہ میں کسی چیز کو نہ جسٹیفائی کر رہا ہوں نہ کرٹیسائز کر رہا ہوں, میں ہوتا کون کرنے والا, لیکن اپنی فیلڈ کی وجہ سے میں کچھ لوگوں کو ذاتی طور پر جانتا ہوں جن کے بارے میں مجھے یقین ہے کہ پبلک میں ان کا تاثر یہ ہوگا کہ پتہ نہیں اس نے کبھی زندگی میں نماز پڑھی بھی ہوگی یا نہیں, پتہ نہیں اس نے قرآن کو ہاتھ بھی لگایا ہوگا یا نہیں, چونکہ وضاقتہ جو بھی ہے ظاہری, اور میں جانتا ہوں کہ وہ کتنا زیادہ پابندی سے وہ کام ہے. تو میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں اور کوئی جو جس فیلڈ میں وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے اس سے قطع نظر. اس طرح جو ججمنٹل ہونے کی روش بہت عام ہے, یہ اس کی بھی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے. بنیادی طور پر یہ یاد رکھنے کی بات ہے کہ جو کام غلط ہے وہ تو غلط ہے نا. ہاں ٹھیک, یعنی ایسا تو نہیں ہے کہ شراب پینے کے عمل کو ہم جسٹیفائی کر سکتے ہیں یا اس کو اچھا بول سکتے ہیں. ظاہر ہے. ہاں, نماز پڑھنا واجب ہے وہ تو واجب ہے, روزہ رکھنا واجب ہے وہ روزہ رکھنا واجب ہے. اب اس کے بعد جو معاملہ آخرت کے اندر کنکلوژن کا ہے, قبول ہوا نہیں ہوا, اس کے بارے میں پروردگار عالم سے حسن ظن رکھنا چاہیے. اگر کسی نے گناہ کا کام انجام دیا ہے تو اس کے بارے میں امید رکھنی چاہیے کہ پروردگار اس کی مغفرت فرمائے گا. بعض کیسز ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے پاس ہمارے لیے نص قطعی موجود ہوتی ہے,
مثلا دلیل موجود ہوتی ہے. فرعون کے بارے میں ہم کو پتہ ہے کہ وہ جہنم میں, نمرود کے بارے میں ہمیں معلوم ہے. تو یہ وہ ایکسیپشنز ہیں کہ جن کو اس کے ساتھ نتھی نہیں کیا جائے گا. لیکن ایک عام مسلمان ہے, ایک عام مومن ہے, اس کے بارے میں انسان کو حسن ظن رکھنا چاہیے کہ اگر کچھ غلطیاں ہو بھی گئی ہوں گی تو پھر آخرت کا معاملہ پروردگار, ہم کیوں یہ دعا مانگتے ہیں اللہ اس کی آخرت کی منزلوں کو آسان کرے, وہ اسی امید پر کہ پروردگار عالم کوئی نہ کوئی ایسا انتظام کر دے اپنے فضل سے, پیغمبر اکرم کی شفاعت سے, یا دوسرے مسلمانوں کی دعاؤں کی وجہ سے, یا وہ رسا ہیں ان کی طرف سے کوئی ایصال ثواب کا ایسا کام ہو جائے, پھر پروردگار عالم کے لیے بخشش کے بہانے بہت سارے ہیں. واہ واہ, بالکل صحیح. قبلہ یہ ابھی 4-5 منٹ ہے ہمارے پاس, ذرا کچھ سوالات لوگ ہیں اگر وہ بھی ہم شامل کر سکیں. یہ نکاح کے عنوان سے سوال تھا. اب ظاہر ڈیجیٹل دور ہے سارا کچھ, تو یہ احناف کے اعتبار سے بتائیے گا کہ آن لائن نکاح اس کی گنجائش بن جاتی ہے, ٹھیک ہے کہ جہاں پریزنٹ نہیں ہے؟ اس میں ایک جوازی صورت ہے, ایک عدم جواز کی صورت ہے. ہمارے نزدیک ایجاب و قبول کرنے والوں کا اور 2 گواہ جو ہیں ان کا ایک ہی مجلس میں ہونا ضروری ہے. اچھا, ضروری ہے؟ ہاں ضروری ہے. تو اس لیے اگر اس طرح کیا کہ لڑکا ادھر لڑکی ادھر ہیں اور فرض کر لیں 2 گواہ یہاں بٹھا لیے اور وہ ایجاب و قبول کر رہے ہیں, تو ایجاب و قبول کرنے والوں کی مجلس ایک نہیں ہے, تو یہ نہیں ہوگا. ہاں, یوں ہو سکتا ہے کہ بچی وہاں سے کال کر دے اور یہاں اپنا کسی کو وکیل بنا دے. اب یہ وکیل ہے, دولہا بیٹھا ہوا ہے, 2 گواہ, وکیل بچی کی طرف سے ایجاب کرے گا, لڑکا قبول کرے گا, 2 گواہ موجود, یہ ایک مجلس میں ہوگا. اس طریقے کو اختیار کریں گے, نکاح ہو جائے گا. تو کیا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مثال کے طور پہ 2 گواہ اور نکاح خواہ وغیرہ ہیں اور لڑکا لڑکی دونوں مجلس میں نہیں ہیں, دونوں نے اپنے وکیل مقرر کیے ہوئے ہیں, تو پھر وہ ایک مجلس شمار ہو جائے گی اور ہو جائے گا نکاح؟ جی یہ بھی ہو سکتا ہے. ہو سکتا ہے, جی ہو سکتا ہے, بالکل. یہ فقہ جعفریہ میں کیا ہے اس ظاہر ہے کہ مفتی صاحب اجازت دیں گے, فقہ جعفری میں تھوڑا سا اختلاف ہے اس حوالے سے. صحیح ہے کہ اگر ٹیلی فون کے اوپر یا انٹرنیٹ کے ذریعے سے کمیونیکیشن ہو رہا ہے اور صیغے باقاعدہ پروناؤنس کیے جا رہے ہیں, تو اس کے بعد پھر بہرحال نکاح مان لیا جائے گا اور اس میں یہ شرط نہیں ہے. اس میں یہ ہو جائے گا. اچھا, یہ میں ایک گزارش کروں, ہمارے بعض احناف بھی آج موجودہ دور میں اس کی اجازت دے رہے ہیں. اچھا. ہاں, ہم لوگ تھوڑا احتیاط کرتے ہیں کیونکہ سابقہ طریقہ اور یہ نکاح کے مسائل ذرا سینسٹیو ہوتے ہیں. صحیح ہے. تو حضرت کو معذرت کرنے کی کوئی حاجت نہیں حضرت, آپ کھل کے ارشاد فرمائیے. سبحان اللہ, کیا کہنا ہے. یہ اختلافات تو فقہی ہوتی ہیں, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, سب کے پاس دلائل ہوتے ہیں, اس میں کوئی مسئلہ نہیں. میں مفتی صاحب کی وسعت قلبی پر ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. سبحان اللہ, کیا کہنا ہے. اور میں اگلے سوال سے پہلے میں سحر کے وقت بھی کہہ رہا تھا اور ابھی خود یہ بات نکل آئی کہ میری ایک خواہش ہے کہ کاش اللہ کرے ایسا ہو سکے کہ ہم معاشرے میں اس روش کو پروان چڑھا سکیں کہ یہاں ابھی ہم نے کہا ہے تو شاید اندازہ ہو رہا ہو کہ کوئی اختلاف والی فقہی حوالے سے ایک مختلف بات ہوئی ہے. لفظ اختلاف بھی مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. تو اس میں کیا مسئلہ ہے کہ بھائی ایک یہاں سے اپنی رائے دی جائے, ایک طرف سے اپنی رائے دی جائے, اور احترام بالکل ویسے ہی باقی رہے, چاہے وہ سیاسی حوالے سے رائے ہو, مذہبی حوالے سے ہو, فقہی حوالے سے ہو. تو اگر ہم یہ روش کو پروان چڑھا سکیں تو کتنا ہی خوبصورت ہو جائے, اور اللہ کرے کہ معاشرے میں یہ سلسلہ اس طریقے سے پرورش پا سکیں انشاءاللہ. آخری سوال, یہ کچھ سوالات کا مجموعہ ہے, یہ میں دونوں سے ایک ایک کامنٹ لے لیتا ہوں. اپنی صحت کے حوالے سے حفاظتی اقدامات کرنا, خیال رکھنا, یہ ویسے تو ہم ڈاکٹر سے سنتے ہیں, ہمارا اگلا سیگمنٹ بھی اسی سے متعلق ہے, لیکن کیا یہ کچھ صورتوں میں شرعی طور پہ بھی واجب یا فرض ہو جاتا ہے کہ مثال کے طور پہ ایک ڈائبٹیز کا پیشنٹ اس نہج پہ پہنچا ہوا ہے کہ بھائی جان اب اگر آپ نے یہ احتیاط نہیں کی نا تو پھر آپ کو یہ آپ مرض میں بہت آگے چلے جائیں گے. اب ہو سکتا ہے کہ شریعت بھی اس کو پابند کر رہی ہو کہ بھائی اب یہ کھانا گویا اپنی جان کو خطرے میں ڈالنے کے مترادف ہو سکتا ہے. اتفاق ایسا ہے کہ کل مفتی صاحب نے جب والدین کے مسئلے کو ڈسکس کیا تھا, میں اس وقت بھی تائید کرنا چاہ رہا تھا, وہ رہ گیا کہ ایکسرسائز کے حوالے سے کہ اپنی ایج کے اس مرحلے میں آنے کے بعد خاص طور پر, ویسے تو انسان جب سے اس بات کی طرف متوجہ ہو جائے اس کو ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے, لیکن یہ کہ بہرحال خاص ایک عمر کے حصے میں آنے کے بعد اسے زیادہ اس میں حساس ہونا چاہیے, سینسیٹیو ہونا چاہیے. قرآن مجید کی اس آیت کو بھی بطور مجموعی ایک گائیڈ لائن کے طور پر ذہن میں رکھنا چاہیے کہ لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ, اپنے آپ کو ہلاکت میں اپنے ہاتھوں سے مت ڈالو. ظاہر ہے کہ آپ دیکھیے کہ ایک ہے عمومی مسئلہ کہ کچھ چیزیں ہیں کہ جو انسان کی صحت کے لیے مضر ہو سکتی ہیں, لیکن ایسا نہیں ہے کہ ابھی کھا لے گا تو مر جائے گا. صحیح. شکر کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ ریفائنڈ شوگر جو ہے وہ بہرحال انسان کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے, مگر کوئی بھی یہ نہیں کہے گا کہ جناب ابھی آپ کھا لیں گے تو یہ آپ کے لیے حرام ہو گیا. صحیح ہے. لیکن اگر ڈائبٹیز کی اس نہج پر ایک انسان پہنچ چکا ہے کہ جہاں پہ ڈاکٹر اب اس سے کہہ رہا ہے کہ مائی ڈیئر اب کوئی گنجائش نہیں ہے, تو اب اس موقع پر بہرحال اس تشخیص کو, اس ڈائگنوسس کو کہ جو اہل خبرہ کی, جو ماہر کی ایک رائے ہے, اس کو بہرحال کنسیڈر کرنا پڑے گا, اور اسے اس حد تک بھی شاید لے جانا پڑے کہ جہاں اس
کے لیے ایک چمچ کا استعمال بھی درست نہ ہو. تو یہ بہرحال کیس ٹو کیس ویری کرے گا. ہم اس کے بارے میں کوئی حتمی رائے نہیں دے سکتے. کچھ چیزیں شراب ہے وہ حرام ہے, چاہے انسان صحت مند ہو چاہے صحت مند نہ ہو, وہ حرام ہے. لیکن یا ایکسیپشنل اس کے اندر بھی کیسز بالکل وہ والے آ سکتے ہیں کہ جہاں پر اس کی تشخیص ہی, لیکن یہ کہ وہ بہرحال بہت استثنائی معاملہ. لیکن اگر آپ اوور آل دیکھیں کہ جو چیزیں انسان کے لیے نقصان دہ ہیں تو ان سے اوائڈ کرنا چاہیے. یہ ایک ہو گئی نصیحت مشورہ. لیکن جہاں یہ تشخیص آ جائے کہ اب اگر استعمال کیا تو مر جاؤ گے یا مرنے کے قریب ہو جاؤ گے یا تمہارا کوئی آرگن ڈیمیج ہو جائے گا, تو پھر تو بہت حساس. یہ تو کنکلوڈ کر سکتا ہوں نا پھر مفتی صاحب سے رائے لیتا ہوں کہ دینی اعتبار سے, اخلاقی اور طبی اعتبار کو سائڈ پہ بھی چھوڑ دیں, اگر دینی اعتبار سے صحت کا خیال رکھنا اگر مینڈیٹری نہیں تو بائی آل مینس ہائیلی ریکمینڈیڈ تو ضرور ہے, کوئی دو رائے نہیں. یہ تمہارے لیے نعمت ہے, اس کا شکر ادا کرو. عملی شکر یہ ہے کہ اپنی صحت کا خیال رکھو. جی بالکل جیسے حضرت نے بیان فرمایا یہی ہے. اور جو سوسائڈ ہوتی ہے نا دو طرح کی ہوتی ہے, ایک حقیقتاً ہوتی ہے ایک حکماً ہوتی ہے. حقیقتاً تو مطلب اب قصد و ارادے سے اپنے آپ کو آدمی ہلاک کرتا ہے, اور حکماً کا مطلب یہ ہوتا ہے ہلاک کر رہا ہوتا ہے لیکن ارادہ ہلاکت کا نہیں ہوتا, لیکن نتیجہ وہی نکلنے والا ہوتا ہے. وہ جیسے حضرت نے فرمایا کہ جب ڈاکٹر کہہ چکے ہیں, جب پتہ ہے کہ 2-3 وال کتنے ہوتے ہیں, 4 وال ہوتے ہیں شاید, 3 وال بند ہو گئے ہیں, اب وہ شادی میں قورمہ کھا رہے ہیں اتنا, جیسے ناک بند کر کے ڈبکی لگا دو اس کے اندر, اس میں ڈبو کر کہتے ہیں تری کے بغیر تو میرا اترتے نہیں نوالا نیچے. تو نوالا نہیں اترتا تو حضرت آپ تو اتریں گے کہیں نہ کہیں اگر آپ یہ کرتے رہے تو. ایسے ڈائبیٹک پیشنٹ کہتے ہیں کہ بھائی اگر مرنا ہے تو کھا کے مرو. یہ جو پرمغز ان کی کہاوتیں ہیں جو ان کو ایک نہ ایک اقوال غیر ذری یہ تباہ کرنے والے ہیں. اور بچے جو ہوتے ہیں وہ ہمارے اصل میں مسئلہ کیا ہے, بڑے ہوتے ہیں رول ماڈل, اور بچوں کی آبزرویشن بڑی اسٹرانگ ہوتی ہے. وہ جب دیکھتے ہیں نا بڑوں کا قصہ کرتے ہوئے, پھر ان کو منع کرو بیٹا ٹافی نہ کھاؤ دانت خراب ہو جائیں گے, وہ کہتے ہیں نہیں دادا جی نے کہا ہے کہ مرنے سے پہلے جو کھانا چاہے کھا لو, کھا کے مرو, اس لیے ہم بھی کریں گے. تو روک نہیں سکتا ہے. تو اس لیے ذرا اس میں بالکل احتیاط کرنی چاہیے, اور شریعت اس کو محبوب رکھتی ہے. سرکار صحابہ کے مابین کشتی کروایا کرتے تھے, تیر اندازی کی ترغیب ہے, نیزہ بازی کی ہے. یہ کیوں؟ تاکہ ایکٹیو رہیں, اور آگے اگر کفار سے مقابلہ ہو تو بیمار آدمی مقابلہ نہیں کر سکتا, ایکٹیو آدمی اسٹرانگ آدمی ہی مقابلہ کر سکتا. زبردست, جزاک اللہ, بہت نوازش, بہت شکریہ جناب قبلہ مولانا محمد رضا داؤدانی صاحب, مفتی اکمل صاحب, بہت نوازش. انشاءاللہ روزانہ سیگمنٹ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے, خاکے کے حوالے سے بھی گفتگو ہوگی اور آپ لوگوں کے سوالات بھی شامل کریں گے انشاءاللہ. وقفے کے بعد آتے ہیں دوبارہ.